عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ دیکھیے بڑے صاحب، ہمارے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور ہم وہ گنوانا نہیں چاہتے، تو میرے کہنے سے اس کرسی پر بیٹھنے سے آپ کی عزت کم ہو جائے گی؟ عبدالحق کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، اس بات کا امکان موجود ہے۔ میں سمجھا نہیں، کچھ وضاحت کریں گے آپ؟ تصور صاحب واضح طور پر ہچکچا رہے تھے۔ جو بات ہے آپ بے جھجک کہیے۔ عبدالحق نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ سے پہلے جو بڑے صاحب تھے یہاں، انہوں نے ایک دن باہر والے کمرے میں مجھے کرسی پر بیٹھے دیکھ لیا تو سب کے سامنے میری بہت بےعزتی کی۔ کہنے لگے، چپڑاسی بھی کرسی پر بیٹھیں گے تو ان میں اور بابو میں کیا فرق رہ جائے گا؟ چپڑاسی کا کام تو کھڑے رہنا ہے، بیٹھنا ہو تو اسٹول رکھا ہے دفتر کے باہر دروازے پر۔ اس پر بابو صاحب نے کہا، بیٹھنا نہیں۔ پھر مجھے جھڑک کر بولے، آئندہ تمہیں کبھی کرسی پر بیٹھے نہ دیکھوں۔ مجھے ایسا لگا بڑے صاحب کہ کسی نے بھرے بازار میں مجھے بے لباس کر دیا ہے۔ ان کے لہجے میں ایسا کرب تھا کہ عبدالحق تڑپ گیا اور ان کی آواز آخر میں ایسے بھر آ گئی جیسے رو رہے ہوں، لیکن آنکھوں میں نمی نہیں تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا یہ سن کر۔ اس نے کہا، لیکن تصور صاحب، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ بات جانتے ہیں نا آپ؟ جی ہاں، اور میں خود آپ کو بیٹھنے کا کہہ رہا ہوں۔ آج بیٹھوں گا، آپ بیٹھنے کی اجازت دے دیں گے تو عادت ہو جائے گی، پھر آپ چلے جائیں گے اور کوئی صاحب پہلے والے جیسا آ گیا تو پھر بے عزتی ہوگی۔ اس سے بہتر ہے جناب ہم اپنی اوقات میں رہیں۔ جس وقت جو صورتحال ہو اس سے مطابقت پیدا کرنی ہوتی ہے، سمجھوتے کرنے ہوتے ہیں آدمی کو۔ آپ تو ہجرت کر کے آئے ہیں، بہت کچھ دیکھا ہوگا آپ نے، سمجھوتے بھی کیے ہوں گے۔ یہ ملازمت بھی ایک سمجھوتا ہی ہے جناب۔ اس بار تصور صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ تو پھر ڈریے مت، میرے ساتھ کام کرتے ہوئے کبھی آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی، اور خدا نخواستہ میرے بعد کوئی پہلے والے صاحب جیسا آ جائے تو آپ خود کو اس کے مطابق ڈھال لیجیے گا۔ عبدالحق نے کہا، پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، میری بات غلط تو نہیں ہے تصور صاحب؟ جی نہیں جناب۔ تو پھر تشریف رکھیے۔ تصور صاحب بیٹھ گئے۔ کیا حکم ہے بڑے صاحب؟ میں چاہتا ہوں آپ وردی میں دفتر نہ آیا کریں۔ جی میں سمجھا نہیں۔ آپ سادے لباس میں دفتر آیا کریں۔ مگر کیوں؟ جناب، عبدالحق نے کرسی کے ساتھ رکھا ہوا تھیلا اٹھایا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ تصور صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن جناب، دفتر کا ڈسپلن، آپ کو یہ حکم دینا میرا حق ہے۔ آپ اس وردی میں مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اس تھیلے میں آپ کے لیے کپڑا ہے، اس کی ضرورت نہیں بڑے صاحب۔ تصور صاحب کے لہجے میں تناؤ سا تھا۔ آپ کا حکم ہے تو میں سادے لباس میں دفتر آیا کروں گا، گھر میں بھی تو میں کپڑے پہنتا ہی ہوں۔ دیکھیں، وردی آپ کو سرکار دیتی ہے، اب میں وردی میں خوش نہیں ہوں تو متبادل لباس فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تصور صاحب ہچکچا رہے تھے۔ آپ آج چھٹی کے بعد 1 گھنٹہ رکیے گا اور جاتے وقت اپنی یہ چیزیں یہاں سے لے جائیے گا۔ میں پھر عرض کروں گا جناب کہ اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا نا، یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ پر، یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بس میرے اور آپ کے درمیان رہے، اسی لیے 1 گھنٹہ رکنے کو کہہ رہا ہوں۔ تصور صاحب اب بھی ہچکچا رہے تھے، تاہم انہوں نے آہستہ سے کہا، بہت بہتر جناب، کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ جی ضرور۔ تصور صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بات اور، اس تھیلے کو گھر جا کر ہی کھولیے گا۔ تصور صاحب کے چہرے سے لگا وہ کچھ سمجھ نہیں پائے ہیں، تاہم انہوں نے سر کو تفہیمی جنبش دی اور کمرے سے نکل گئے۔ عبدالحق نے تھیلا اٹھا کر میز کے ایک طرف رکھ دیا۔ اس میں بغیر سلی ململ اور لٹھاتا بنیانیں تھیں۔ ایک لفافہ تھا جس میں 10 روپے تھے اور عبدالحق کا رخ کا کہ یہ لباس ان کی ذمہ داری ہے، اسی لیے سلائی کے پیسے بھی وہی دیں گے۔ شام کو چھٹی کے وقت سب لوگ چلے گئے۔ عبدالحق آدھے گھنٹے تک کام کرتا رہا۔ تصور صاحب بیرونی کمرے میں بیٹھے تھے۔ پھر عبدالحق باہر آیا۔ آپ 10 منٹ بعد دفتر بند کر دیجیے گا، اور ہاں، تھیلا لے جانا نہ بھولیے گا۔ یہ کہہ کر وہ انہیں کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر دفتر سے نکل آیا۔ یوں تصور صاحب کو وردی سے چھٹکارا مل گیا۔ اب وہ کرتا پاجامہ پہن کر دفتر آتے تھے۔ پہلی بار عبدالحق نے انہیں اس لباس میں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ ایسی شخصیت
पहली बार इसे एहसास हुआ कि चपरासी की वर्दी शख्सियत को कैसे दबा देती है। लेकिन तसव्वुर साहब अब भी वैसे ही थे, उनकी आजिज़ी वैसी ही थी। मना करना तो बहुत दूर की बात, किसी काम को कहा जाता तो उसे टालते भी नहीं थे। साहब उन्हें अहमियत देते हैं, इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं थी, वो तो बस अपने काम से काम रखते थे। एक दिन शाहिद अब्दुल हक के पास चला आया। एक बात करनी है सर आपसे, गुस्सा तो नहीं होंगे ना? उसने धीमी आवाज़ में कहा। अब्दुल हक इसकी तेज़ी और तरारी की वजह से उससे चिढ़ता था। उस वक्त भी इसे यकीन था कि ज़बान खुलेगी तो ज़रूर कोई फसाद खड़ा होगा। ताहम उसने कहा, बोलो क्या बात है? यहाँ मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है सर, शाहिद ने रूहान सा होकर आवाज़ भर्रा कर कहा। अब्दुल हक जानता था कि वो मक्कार भी है, अभी चाहे तो आंसुओं के साथ रोना भी शुरू कर सकता है। कौन कर रहा है ज़्यादती? अपने स्टेनो साहब, वही, अरे क्या नाम है उनका? अब्दुल हक जानता था कि ये उसका ख़ास अंदाज़ है अपनी बात मुखातिब के मुंह से कहलवाना। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और गैर मुतवक्का नज़रों से उसे घूरता रहा। शाहिद ने चंद लम्हे जहन पर जोर देने के बाद बिला आखिर कहा, मैं सईद साहब की बात कर रहा हूँ सर। ये कहते हुए उसने कई बार पलटकर दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था। क्या ज़्यादती कर रहे हैं वो तुम्हारे साथ? अब देखें ना सर, यहाँ दो चपरासी हैं तो दोनों से बराबर का काम लेना चाहिए। ये क्या कि एक पर बोझ लाद दिया जाए और दूसरा ऐश करे। ये फैसला तो अफसर ही करेगा कि किससे क्या काम लेना है, या हमें ये फैसला चपरासियों पर छोड़ देना चाहिए। अब्दुल हक ने सख्त लहजे में कहा। शाहिद कुछ गड़बड़ा गया, लेकिन था बहुत ढीठ, पीछे नहीं हटा। लेकिन सर इंसाफ तो होना चाहिए ना? कोई बेइंसाफ़ी हो रही है तुम्हारे साथ क्या? कोई? जी सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, शाहिद ने जोश से कहा। तो बताओ मुझे। अब सर खाने के बर्तनों को लीजिए, एक दिन बर्तन मैं धोता था तो दूसरे दिन तसव्वुर साहब, फिर अचानक अपने सईद साहब ने हुक्म लगा दिया कि बर्तन सिर्फ मैं ही धोऊंगा। तसव्वुर साहब की छुट्टी। अब ये तो नाइंसाफ़ी है ना साहब, और कामों में भी यही हाल है। तसव्वुर साहब ने ना जाने उन पर क्या नाम है उनका, हाँ सईद साहब, सईद साहब पर न जाने क्या पढ़कर फूंक दिया है। वो तो बस उनके शहदाई बन गए हैं, काम के लिए उन्हें मेरे सिवा कोई नज़र नहीं आता। ओह, अब्दुल हक ने अंकारा भरा। अब आपके सिवा यहाँ कौन मुझे इंसाफ दिला सकता है? शाहिद ने खुशामदाना लहजे में कहा। ठीक है तुम जाओ, मैं देखूँगा इस मामले को। एक गुजारिश है सर। कुछ और भी है क्या? अब्दुल हक झुंझला गया। पूछ-गुछ अपने तौर पर ही कीजिएगा सर, मेरा नाम ना लीजिएगा, वरना तो क्या नाम है उनका, सईद साहब, मेरे दुश्मन हो जाएंगे। शिकायत भी करते हो और इंसाफ भी मांगते हो, फिर डरते भी हो। यह तो मुनाफ़क़त है। अब्दुल हक ने तंज़ियन कहा। मुनाफ़क़त नहीं सर, मजबूरी। अफसर की गाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से तो डरना ही पड़ता है ना। अब्दुल हक को इस पर बड़े ज़ोर का गुस्सा आया। अफसर तो मैं सईद साहब से भी बड़ा हूँ, मेरी गाड़ी से डर नहीं लगता तुम्हें? आप जैसे अफसर हों तो क्या बात है सर, आपकी तो बात ही अलग है। अच्छा अब तुम जाओ। उसके जाने के बाद अब्दुल हक इस मामले पर गौर करता रहा। सईद बहुत अच्छा और माकूल आदमी था। उससे ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी कि वो दो मातहतों के दरमियान इतनी वादी तफरीक करेगा, लेकिन बहरहाल कुछ ज़ाती पसंद नापसंद भी होती है। वो ख़ुद तसव्वुर साहब को बहुत पसंद करता था। यह अलग बात कि इसके बावजूद दफ्ती मामलात में वो उनकी किसी कोताही को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। छुट्टी से 1 घंटा पहले इसने सईद को बुलाया। बैठिए सईद साहब। सईद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। शुक्रिया जनाब। पहले तो अब्दुल हक इससे काम के सिलसिले में बातें करता रहा, फिर उसने अचानक पूछ लिया, ये खाने के बर्तन कौन धोता है सईद साहब? शाहिद होता है सर, सईद ने बेझिझक कहा। मुझे याद पड़ता है पहले शाहिद और तसव्वुर साहब बारी बारी बर्तन धोते थे। जी सर, दुरुस्त है। तो फिर ये तब्दीली कैसी? किसी ने मुझे बताया था सर कि तसव्वुर साहब सैयद हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनसे इस तरह का काम कराया जाए। काम में बेइज्जती कभी नहीं होती, अब्दुल हक ने खुश्क लहजे में कहा, बल्कि काम अच्छी तरह से किया जाए तो उसका दर्जा इबादत का हो जाता है। यही बात तसव्वुर साहब भी कहते हैं और अमल से साबित भी करते हैं। सर, उन्होंने कभी किसी काम को मना नहीं किया, ये तो मैंने खुद उन्हें छूट दी है। इसका इख्तियार है आपके पास। अब्दुल हक के लहजे में चैलेंज था। इसका फ़ैसला तो आप करेंगे सर, बस मुझे वजाहत की इजाज़त दे दें। वजाहत तो मैं सुनना चाहता हूँ। ये ऑफिस के डिसिप्लिन का मामला है।
عبدالحق نے سخت لہجے میں کہا، تو سر شاید آپ کو علم نہ ہو کہ دفتر کی چابی تصور صاحب کے پاس ہوتی ہے۔ صبح دفتر کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، جمع دار آ کر جھاڑو لگاتا ہے، پھر تصور صاحب ہر میز، ہر کرسی اور ہر الماری سے گر جھاڑتے ہیں، تازہ پانی بھر کر لاتے ہیں۔ شام کو چاہے آپ دیر تک رکیں وہ آپ کے ساتھ رکتے ہیں، کیونکہ دفتر انہیں بند کرنا ہوتا ہے اور یہ ان کا روز کا معمول ہے، جبکہ شاہد ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ لیٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے، عبدالحق نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ ذمہ داری بھی دونوں پر برابر ڈالی جانی چاہیے۔ ڈالی تھی سر، شاید آپ بھول گئے۔ ایک دن آپ اور ہم سب دفتر آئے تو دفتر میں تالا لگا تھا۔ آپ ڈی سی صاحب کے دفتر میں جا بیٹھے اور ہم لوگ ادھر ادھر وقت گزاری کرتے رہے۔ اس روز دفتر شاہد کو کھولنا تھا، چابی اس کے پاس تھی، تو اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تو کئی بار ہو چکا ہے سر، اور گستاخی معاف، کارروائی کا خیال تو آپ کو بھی نہیں آیا؟ عبدالحق کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ میں تو اس وقت محض وضاحت پیش کر رہا ہوں سر۔ اب ایک طرح سے دیکھیں تو تصور صاحب نے ایک بڑی ذمہ داری قبول کر رکھی ہے، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شاہد کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ برتن دھونا اس کے مقابلے میں چھوٹا کام ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں تصور صاحب ہر روز دفتر بند کرتے اور کھولتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں، شاہد ہر روز برتن دھوتا ہے، تو یہ زیادتی تو نہ ہوئی نا کسی کے بھی ساتھ؟ نہیں، بلکہ زیادتی تصور صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، عبدالحق نے بے ساختہ کہا۔ ایک بات اور، اب اس برتن دھونے کے صلے میں آپ 20 روپے ہر ماہ دیتے ہیں۔ تصور صاحب نے برتن دھونے سے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ اکثر شاہد برتن دھونے کے وقت کوئی بہانہ کر کے غائب ہو جاتا تھا اور اس کے حصے کے کام بھی تصور صاحب کو کرنا پڑتا، اور وہ خوش دلی سے کرتے تھے، لیکن آپ کے 20 روپوں میں سے آدھا برابر وہ لیتا تھا۔ کہنے لگے کہ میں اپنا کام کرتا ہوں اور اس کی تنخواہ مجھے ملتی ہے، ان پیسوں پر میرا کوئی حق نہیں، حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے، اسی لیے تمہیں وہ دیتا ہوں۔ عبدالحق بڑبڑایا، اور ہمارے اصرار کے باوجود تصور صاحب نے پیسے نہیں لیے تو شاہد کو پورے 20 روپے ملنے لگے، اور اب تک ملتے ہیں۔ تو سر فرض تو اس کا ویسے ہی پورے مہینے برتن دھونے کا ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، میں نے تصور صاحب کو چھوٹ دے کر غلطی کی ہے کیا؟ ہرگز نہیں، لیکن آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ آپ تو ابتدا میں ہی کہا تھا سر کہ چھوٹے موٹے معاملات میں خود نمٹا لیا کروں، لیکن سر میں نے ان معاملات میں بددیانتی کبھی نہیں کی۔ میں جانتا ہوں سعید صاحب، اور میں اس سلسلے میں آپ سے بہت خوش ہوں۔ شکریہ سر، لیکن تصور صاحب کے سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے، اوور ٹائم تو یہاں ہوتا نہیں۔ عبدالحق جیسے خود کلامی کر رہا تھا، پھر اسے نظر اٹھا کر سعید کو دیکھا۔ اب آپ شاہد کو صرف 10 روپے دیں گے اور 10 روپے تصور صاحب کو اوور ٹائم کہہ کر دیں گے، 1 گھنٹہ صبح جلدی آنے اور 1 گھنٹہ دیر سے جانے کا اوور ٹائم۔ میں ایک واؤچر بک لا کر دوں گا آپ کو، ان پر ان سے دستخط کروا لیجیے گا تاکہ انہیں تسلی رہے کہ یہ سرکاری اوور ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ شاہد اس پر بہت بلبلایا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تو آبیل مجھے مار والی حرکت کی تھی، اور اس میں اسے 10 روپے کا نقصان ہو گیا۔ اس پر متضاد یہ کہ اسے وقت پر دفتر پہنچنے کا تحریری نوٹس مل گیا تھا۔ اس بات کو کوئی 6 ماہ ہوئے ہوں گے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عبدالحق کے ایک واقف کار نے اسے فون کیا کہ اس کا ایک دوست ایکسپورٹ کا کام شروع کرنا چاہتا ہے، وہ اسے رہنمائی اور مشورے کے لیے اس کے پاس بھیج رہا ہے، تو میں انہیں ایکسپورٹ امپورٹ کے اے سی سے ملوا دوں گا۔ عبدالحق نے کہا، جی نہیں، میں جانتا ہوں کہ ان معاملات کو تم اس اے سی سے زیادہ سمجھتے ہو۔ اس کے دوست نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو بس یوں ہی۔ ان کا نام سلطان ہے، اور یار وہ میرے بہت خاص دوست ہیں، کل 10 بجے آئیں گے تمہارے پاس، انہیں باہر انتظار نہ کرانا۔ میں تو ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتا، بس یار ان کا ہر طرح خیال رکھنا۔ اگلے روز اتفاق سے شاہد دفتر نہیں آیا۔ عبدالحق نے دفتر پہنچتے ہی سعید کو بلایا۔ 10 بجے ایک صاحب مجھ سے ملنے آئیں گے، اس نے سعید سے کہا۔ ان کا نام سلطان ہے، تم انہیں فوراً اندر بھیج دینا بلا تاخیر۔ جی سر، اور ہاں ان کی تواضع کے لیے چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ بھی منگوا لینا۔ بہت بہتر سر، سعید نے کہا۔ عبدالحق کے پیسے اس کے پاس رہتے تھے، مہمانوں کی تواضع اور عبدالحق کے کھانے میں وہ خرچ کرتا رہتا تھا اور اس کا حساب رکھتا تھا۔ 10:05 پر سلطان صاحب دفتر کے بیرونی کمرے میں داخل ہوئے۔
वो सीधे सईद की तरफ बढ़े। तसव्वुर साहब वहीं बैठे थे। तसव्वुर साहब ने उन्हें देखा तो हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। सुल्तान साहब ने उन पर महज एक नज़र डाली थी, जबकि तसव्वुर साहब किसी मुजस्मे की तरह साकित खड़े थे। मेरा नाम सुल्तान अहमद है और मुझे अब्दुल हक साहब से, सुल्तान साहब कहते कहते रुके और चौंक कर पलटे। उन्हें पलटता देखकर तसव्वुर साहब बहुत तेज़ी से दफ्तर से निकल गए। मीर साहब, सुल्तान साहब ने ऐन उस वक्त पुकारा जब तसव्वुर साहब दरवाजे से निकल रहे थे। सईद ने तसव्वुर साहब का रद्द-ए-अमल भी नहीं देखा और वो कुछ समझ भी नहीं सका। सुल्तान साहब चंद लम्हे हैरत से दरवाजे की तरफ देखते रहे, फिर सईद की तरफ पलटे लेकिन सईद ने उन्हें बात करने का मौका दिया ही नहीं। आप अंदर चलिए जाएं सर। उसने अब्दुल हक के कमरे की तरफ इशारा किया। साहब आपके मुंतज़िर हैं। चेहरे के तासुरात से लगता था सुल्तान साहब कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने सर झटका और अंदरूनी कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सईद दोबारा टाइप करने में मसरूफ़ हो गया। लेटर मुकम्मल करके इसने टाइपिंग मशीन से निकाला और साहब के दस्तखत वाले फोल्डर में रख दिया। फिर अचानक इसे ख्याल आया तो इसने चौंक कर क्लर्क से कहा, वाजिद, ये तसव्वुर साहब कहाँ चले गए? वो तो उन साहब के आते ही चले गए थे। वाजिद ने जवाब दिया, कुछ कहकर नहीं गए? नहीं, हालांकि हमेशा बता कर जाते हैं। सईद के लहजे में तशवीश थी। आज शाहिद भी नहीं आया है। मेहमान के लिए चाय और बिस्किट का बंदोबस्त करना था। परेशान क्यों होते हैं, अभी आ जाएंगे। वाजिद ने इसे तसल्ली दी, लेकिन अब सईद को वो सूरत हाल गैर यकीनी और गैर मामूली लग रही थी। सुनो, हम 5 मिनट इंतज़ार करेंगे, उसने वाजिद से कहा। अगर इस दौरान तसव्वुर साहब ना आए तो एक जहमत करना होगी तुम्हें। वाजिद का मुंह बन गया। उसका ख्याल था सईद इससे चाय और बिस्किट लाने को कहेगा। वो सवालिया नज़रों से सईद को देखता रहा। सईद ने दराज से 5 का नोट निकाला और इसकी तरफ बढ़ाया। डीसी साहब के चपरासी से चाय और बिस्किट लाने का कह देना। इसका इशारा आरिफ के चपरासी की तरफ था। ठीक है, वाजिद ने नोट लेते हुए कहा, लेकिन मेरे ख्याल में तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। अंदर कमरे में अब्दुल हक सुल्तान साहब को एक्सपोर्ट के तरीक़ेकार के बारे में बता रहे थे। सुल्तान साहब बड़ी दिलचस्पी और तवज्जो से सुन रहे थे। हुकूमत एक्सपोर्ट की ख़ास तौर पर हौसला अफजाई कर रही है, अब्दुल हक ने कहा, लेकिन एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से तो मुझे ये तासुर नहीं मिला। सुल्तान साहब बोले, बदकिस्मती से किसी बड़े अफसर से मुलाकात हो गई होगी आपकी। शायद यही बात है, सुल्तान साहब ने कहा। यह बताइए, क्या एक्सपोर्ट करना बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल में बाहर हमारी दस्तकारी की मसनूआत की बड़ी मांग है, अब्दुल हक ने कहा, लेकिन अब उसके लिए गुफ्तगू पर तवज्जो मरकूज़ रखना दुश्वार हो रहा था। उसके हिसाब से तो अब तक चाय और बिस्किट आ जाने चाहिए थे। बहरहाल वो गुफ्तगू करता रहा। सुल्तान साहब बहुत मुतमईन और खुश दिखाई दे रहे थे। आखिर अब्दुल हक को एक्सटेंशन पर सईद को कॉल करना पड़ी। क्या बात है सईद? सॉरी सर, बस 2 मिनट और इंतज़ार कर लीजिए, सईद ने कहा। वो आरिफ के चपरासी को चाय लाने के लिए भेज चुका था। ठीक है, शुक्रिया सईद। अब्दुल हक के लहजे में झुंझुलाहट थी, लेकिन चंद मिनट बाद आरिफ के चपरासी को चाय और दीगर लवाजमात के साथ कमरे में आता देखकर इसे हैरत भी हुई और तशवीश भी। ये तो उसे मालूम था शाहिद ने आज छुट्टी की है, लेकिन तसव्वुर साहब तो मौजूद थे और वो बहुत ज़िम्मेदार आदमी थे। कहीं खुदा न खास्ता उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। आपने तो तकल्लुफ़ कर डाला हज़रत, सुल्तान साहब ने कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं, बिस्किट लीजिए ना। चाय पीते हुए अचानक सुल्तान साहब ने कहा, जब मैं आया तो बाहर एक और साहब बैठे थे आपसे मिलने के लिए। आप उन्हें इतना इंतज़ार करवा रहे हैं मुझसे मिलने के लिए? अब्दुल हक के लहजे में हैरत थी। ऐसा होता तो सईद मुझे बताता। सुल्तान साहब ने लिबास और हुलिया बयान किया तो अब्दुल हक समझ गया कि ये तसव्वुर साहब की बात हो रही है। मुझे देखते ही कमरे से निकल गए, सुल्तान ने बताया। उन्हें यकीनन आपसे कोई काम होगा। वो आपको देखते ही चले क्यों गए? आप जानते हैं उन्हें? जी, मैं मीर साहब को एक उम्र से जानता हूँ, बल्कि उनके अब्बी जान को भी। मीर साहब? अब्दुल हक ने हैरत से दोहराया। लखनऊ के बड़े रईस से बड़े मीर साहब। आम के बागात, ज़मीनें, हवेली, क्या कुछ नहीं था उनके पास? लेकिन पाकिस्तान के नाम पर सब कुछ छोड़कर पूरे घराने को सिर्फ तन के कपड़ों में लेकर निकल पड़े। मीर साहब उनके इकलौते बेटे हैं। नाम क्या है उनका? सैयद तसव्वुर हुसैन। आला नसब भी हैं, नजीबुल तरफ़ैन सैयद हैं। मुझे तो इश्तियाक होने लगा इनसे मिलने का।
بہت نفیس آدمی ہیں، وہ یقیناً آپ سے ملنے آئے تھے۔ مجھے تو علم نہیں ممکن ہے، پھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہیے گا۔ سلطان صاحب نے ایک کاغذ پر اپنا پتہ اور فون نمبر لکھ کر عبدالحق کی طرف بڑھایا، اور یہ انہیں دے دیجیے گا۔ ان سے کہیے گا بس فون پر اپنا پتہ بتانے کی زحمت کر لیں، میں خود ان کے دولت خانے پر حاضر ہو جاؤں گا۔ سلطان صاحب کے جانے کے بعد عبدالحق بیٹھا تصور صاحب کے بارے میں سوچتا رہا۔ سلطان صاحب کے لہجے میں کتنا احترام تھا ان کے لیے، اور انہوں نے تصور صاحب کو اپنے گھر آنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا وہ خود ان کے گھر حاضری دیں گے۔ تو کیا دبدبا رہا ہوگا ان کے گھر آنے کا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت تصور صاحب واپس آ گئے تھے، مگر اس روز عبدالحق کو ان کا کھانا لے کر آنا اچھا نہیں لگا، لیکن ان کی خودداری کا اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ انہیں ٹھیس بھی نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ تاہم کھانے کے بعد اس نے عارف کو فون کر کے اس سے درخواست کی کہ اپنے چپڑاسی کو کچھ دیر کے لیے بھیج دے۔ چنانچہ برتن اسی نے سمیٹے۔ عبدالحق نے اسے 5 روپے دیے تو وہ خوش ہو گیا اور برتن دھو کر بھی گیا۔ کھانے کے بعد عبدالحق نے تصور صاحب کو بلا لیا۔ حسب سابق بڑی رد و قت کے بعد انہوں نے کرسی پر بیٹھنا قبول کیا۔ آپ اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ عبدالحق نے ان سے پوچھا۔ طبیعت خراب ہو گئی تھی بڑے صاحب، ڈسپینسری چلا گیا۔ تصور صاحب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی سے منہ چھپانا چاہتے ہوں؟ تصور صاحب کا چہرہ فق ہو گیا، سمجھ گئے کہ ان کا راز کھل گیا ہے۔ جی بڑے صاحب، یہ درست ہے، انہوں نے گویا اعتراف جرم کر لیا۔ جب آپ سمجھتے ہیں کام میں کوئی بےزتی نہیں ہوتی تو پھر میں اس لیے منہ نہیں چھپا رہا تھا بڑے صاحب۔ تصور صاحب نے تڑپ کر ان کی بات کاٹی۔ مجھے اس میں ہرگز شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں ان کے سامنے چپڑاسی بن کر آتا۔ میں تماشا نہیں بننا چاہتا تھا دفتر میں۔ میں لوگوں کی ہمدردی بھی نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر ترس کھائیں، اس لیے کہ میں جو کچھ ہوں اس میں خوش ہوں۔ میں ماضی سے تعلق توڑ چکا ہوں۔ اب دیکھیے نا، اس فرار سے یہ فائدہ تو ہوا نا کہ میرا ماضی صرف آپ پر کھلا۔ آپ سے میری التجا ہے کہ بڑے صاحب میرے راز کو راز رکھیے۔ آپ کا ماضی کوئی عیب زدہ تو نہیں کہ آپ اسے چھپائیں؟ میں نہیں چاہتا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ملے یا میری تصدیق ہو، کیونکہ دونوں ہی باتیں ممکن ہیں۔ تصدیق کیوں کر کوئی کرے گا آپ کی؟ یہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے بڑے صاحب، شاید آپ کو معلوم نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اتنا کچھ تھا آپ کے پاس تو آپ نے یہاں آ کر کلیم کیوں داخل نہیں کیا؟ تصور صاحب نے ایک سرد آہ بھری اور خلا میں گھورنے لگے، جیسے گزرے ہوئے ماضی کو دیکھ رہے ہوں۔ جب ہم حویلی سے نکلے پاکستان آنے کے لیے تو میں نے در و دیوار کو، گزرتے ہوئے باغات اور اپنی زمینوں کو حسرت سے دیکھا۔ ان کی آواز کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ تو ابی جان نے کہا، نظریں نیچی کر لو فرزند، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ زمین بھی اللہ کی ہے، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں عطا کر دی۔ اب ہم اسی کے لیے اس زمین کو چھوڑ کر پاک سرزمین کی طرف جا رہے ہیں۔ تم سوچتے ہوگے کہ فرزند آخر ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو یہ بات نہیں کہ رہ سکتے ہیں ہم، لیکن مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے یہاں، مسلمانوں کی روایتی رواداری کے ساتھ، وسیع القلبی کے ساتھ، مگر اب یہاں ہندو حکومت کرے گا اکثریت کے بل پر، اور وہ تباً گھٹیا تنگ نظر ہے۔ میری نظریں جو دیکھ رہی ہیں تم نہیں دیکھ سکتے بیٹا۔ 50 سال، زیادہ سے زیادہ 50 سال میں یہاں مسلمانوں کا مسلمان بن کر رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور فرزند، یہ زمین، حویلیاں، جاگیریں جن کے لیے احمق مسلمان یہیں پڑے رہنے کی سوچ رہے ہیں، یہ تو اس سے بہت پہلے ہی چھین لی جائیں گی۔ پاکستان کی 2 گز زمین ان تمام زمینوں سے افضل ہے ہمارے لیے۔ اور میاں، فراغی کے بعد تنگی تو ہوتی ہی ہے، اللہ آزماتا ہے، تنگی میں کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا۔ خوش رہنا کہ مسلمان ہو اور مسلمان بن کر عزت کے ساتھ جی رہے ہو۔ ہماری دعائیں انشاءاللہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ عبدالحق کی عجب کیفیت تھی۔ وہ احترام سے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اس کا چپڑاسی تھا۔ تو آپ کے والد محترم تو یہاں بہت خوش ہوں گے، اس نے پوچھا۔ وہ یہاں زندہ پہنچے ہی کب؟ انہوں نے پاکستان میں 2 گز زمین مانگی تھی اور وہ انہیں مل گئی۔
تصور صاحب نے بے تاثر لہجے میں کہا، بلکہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں بچا سوائے ہمارے۔ اماں بیگم بھی گئیں اور بہنیں بھی۔ عبدالحق سن ہو کر رہ گیا۔ کمرے میں بہت دیر خاموشی رہی۔ پھر عبدالحق نے کہا، آپ نے میرے سوال کا جواب تو دیا ہی نہیں۔ آپ نے یہاں اپنی جائیداد کا کلیم داخل کیوں نہیں کیا؟ جواب دے تو دیا بڑے صاحب، شاید آپ تک پہنچ نہیں سکا۔ تصور صاحب بھی کسی اور ہی کیفیت میں تھے۔ میں سمجھا نہیں۔ وہاں کے بدلے کی زمین تو ہمیں یہاں مل گئی بڑے صاحب۔ ابی جان، اماں بیگم اور تینوں بہنوں کو 2-2 گز زمین، اور ہم زندہ ہیں تو اللہ کا شکر کہ اس نے رہنے کا ٹھکانہ دیا۔ اور کیا چاہیے؟ ابی جان نے وعدہ کر دیا تھا کہ یہاں کی 2 گز زمین وہاں کی تمام زمینوں سے افضل ہے۔ اسی حساب سے دیکھا جائے تو ہم فائدے میں ہی رہے ہیں۔ ہمیں ہمارے حق سے زیادہ ہی مل گیا ہے۔ آپ سید ہیں، اپنے نام کے ساتھ سید کیوں نہیں لکھتے آپ؟ نسبت اوقات اور اعمال دونوں سے بہت بڑی ہے، اسی لیے، تصور صاحب نے سادگی سے کہا۔ مگر دوسروں کے بھلے کے لیے آپ کو اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ کسی سے انجانے میں کوئی زیادتی؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بڑے صاحب؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا اعزاز، اس کا فضل ہے۔ میں تو پسند نہیں کرتا کہ اس حوالے سے دوسروں کو معروف کروں، انہیں اس عزت پر مجبور کروں۔ اللہ جسے چاہے عزت دے۔ چپڑاسی ہوں مگر اس نے مجھے عزت سے نوازا ہے۔ لیکن میں نے سنا ہے تصور صاحب کہ نسبت کو چھپانا مناسب نہیں۔ نسب تبدیل کرنا بہت بڑا جرم ہے جناب۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، عبدالحق نے کہا۔ یہاں لوگوں نے اپنا حسب نسب ہی تبدیل کر لیا ہے بڑے صاحب۔ تصور صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، یوں سمجھیں پاکستان میں سب کچھ الٹ پلٹ گیا۔ جو وہاں سے یہاں آئے تتر بتر تھے، سب نے یہی سوچا کہ اب یہاں کون پہچانے گا، جو جی چاہے دعویٰ کر لو۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ دیکھیے حضرت، یہاں میں نے کتنے ہی ایسے شناساؤں کو دیکھا ہے جو خاندانی اعتبار سے کم تھے، مگر اب وہ سب سید صاحب کہلاتے ہیں، جن کے پاس وہاں رہنے کو بس ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ انہوں نے یہاں کلیم داخل کرا کر زرعی زمینیں حاصل کر لیں اور زمیندار بن گئے۔ لیکن آپ کے سامنے تو انہیں شرم آتی ہوگی؟ نہیں حضرت، شرم تو ہمیں آئی۔ انہیں شرم ہوتی یا ڈر ہوتا تو وہ ایسا کرتے ہی کیوں؟ وہ تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتے کہ حسب نسب تبدیل کرنے والوں کے لیے کیسی وعید ہے۔ اب میں سمجھا، عبدالحق نے کہا۔ اسی لیے آپ نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا چھوڑ دیا؟ جی حضرت، جب کوئی عزت کی چیز ارزاں ہو جائے تو اسے چھپا لینا ہی بہتر ہے۔ جب آپ جیسے حقدار کلیم نہیں کریں گے تو جو لوگ جھوٹے ہیں وہ کلیم تو بھریں گے ہی نا۔ تصور صاحب نے بڑے دکھ سے ان کی طرف دیکھا۔ بے شک ہم جیسے لوگ بھی بہت تھے جو صرف پاکستان کی بے غرض محبت لے کر یہاں آئے تھے، لیکن ایسے بھی تھے جنہوں نے کلیم داخل کیے تو پتہ چلا کہ ان کے حصے کی زمین جائیداد تو کلیم کے ذریعے کسی اور کو دی جا چکی ہے۔ کیسے؟ بہت کچھ ہوا ہے بڑے صاحب۔ کچھ تو ایسے تھے جنہیں شہید لوگوں کے کاغذات مل گئے، کچھ ایسے تھے جنہیں افراتفری میں ایسے کاغذات مل گئے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے کلیم افسر کو حصے دار بنا کر جعلی کلیم داخل کیے اور منظور بھی کرا لیے۔ نتیجہ یہ کہ حقدار محنت مزدوری کر کے پیٹ پال رہے ہیں، اور وہاں کے مزدور یہاں بادشاہ بن گئے۔ لاہور میں عبدالحق نے یہی کچھ سنا بھی تھا اور دیکھا بھی تھا۔ آپ کو اس پر دکھ نہیں ہوتا میر صاحب؟ الحمدللہ، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہاں دل میں کوئی لالچ لے کر نہیں آئے تھے۔ ہم جس حال میں ہیں خوش ہیں۔ دوسرے یہ اس دنیا کی رسم ہے، وقت بدلتا رہتا ہے۔ اللہ جس سے چاہے بادشاہت لے کر جسے چاہے دے دیتا ہے۔ باری بھی تو لگتی ہے نا یہاں۔ ہم نے بہت عیش کیے، اللہ کا شکر ہے۔ اب ان کی باری ہے جو عیش سے محروم تھے۔ سلطان صاحب کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ ابھی جان سے یاد اللہ تھی ان کی، اسی لیے ہم سے بھی واقف ہے، تصور صاحب نے سرسری انداز میں کہا۔ عبدالحق نے سلطان صاحب کا دیا ہوا پرچہ ان کی طرف بڑھایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بس آپ انہیں فون کر کے اپنا پتہ بتا دیں، وہ خود آپ کے گھر پر حاضری دیں گے۔ بہت احترام کرتے ہیں وہ آپ کا۔ محبت ہے ان کی، تصور صاحب نے کہا، اور پرچہ خاموشی سے جیب میں رکھ لیا۔ اب تو میرے لیے بھی آپ نہایت محترم ہیں۔ ایک بار پھر آپ سے عرض کروں گا کہ کوئی بھی ذاتی پریشانی یا مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ سمجھ لیجئے گا کہ دفتری معاملات سے ہٹ کر میں آپ کے لیے ایک بھائی ہوں۔
تصور صاحب کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عزت افزائی کے لیے شکر گزار ہوں، بس ایک احسان ضرور کیجیے گا مجھ پر۔ عبدالحق سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ میرا پردہ رکھ لیجیے گا۔ یہ وضاحت آپ نے اب بھی نہیں کی کہ آپ کا ماضی آپ کے لیے تصدیق کا باعث کیسے ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس سے مجھے محفوظ رکھا، لیکن میں نے اپنے جیسوں کی تصدیق ہوتے دیکھی ہے۔ کوئی کہے کہ ہندوستان میں ہم پر اللہ کا بڑا فضل تھا تو جواب ملتا ہے وہاں سے آنے والے تو سبھی یہی کہتے ہیں، اور ذرا لحاظ کیا تو پدرم سلطان بودھ کہہ کر گویا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تمہاری اپنی اوقات کیا ہے۔ کوئی کہے کہ میں سید ہوں تو کہا جاتا ہے وہاں سے تو کنجر کسائی بھی یہاں آ کر سید بن بیٹھے۔ اب آپ ہی بتائیے بڑے صاحب کہ آدمی یہ سب کچھ سن کر اپنے آباء و اجداد کو رسوا کیوں کرے؟ آپ نے ٹھیک فرمایا میر صاحب، اور آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اس طرح پکاریے بھی نہیں، وہی پہلے والا رویہ رکھیے۔ میں معذرت خواہ ہوں میر صاحب، یہ بات میں نہیں مانوں گا۔ عبدالحق نے کہا، اب تو آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، اور پھر میں آپ کا احترام کروں گا تو دوسرے لوگ بھی کریں گے، اس میں تو کوئی نقصان نہیں آپ کا۔ میرا آپ پر کوئی زور تو نہیں، تصور صاحب نے مایوسی سے کہا، لیکن عبدالحق کی بات درست ثابت ہوئی۔ ماتحت افسروں کے رویے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ عبدالحق کے انداز میں تصور صاحب کے لیے احترام دیکھا تو ان کے ماتحت بھی ان کا احترام کرنے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی دفتر کے تمام ہی لوگ انہیں میر صاحب کہنے لگے۔ 2 سال گزر گئے تو تصور صاحب عبدالحق کے احسان مند تھے۔ پھر عبدالحق کو احساس ہوا کہ تصور صاحب کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ ان کے چہرے سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کچھ غائب دماغ رہنے لگے، جبکہ پہلے وہ ایک بار کی کہی ہوئی بات بھولتے نہیں تھے۔ ایک دن عبدالحق نے ان سے اس سلسلے میں بات کی، میر صاحب ان دنوں خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ نہیں جناب، بالکل نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ بس ایسے ہی۔ کیا مجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، دیکھ کر تو نہیں لگتا، ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں بڑے صاحب۔ لیکن اگلے چند روز میں عبدالحق کا یہ تاثر اور گہرا ہو گیا۔ البتہ وہ اسے اہمیت نہیں دے سکا۔ وجہ یہ تھی کہ انہی دنوں آؤٹ پارٹی آئی ہوئی تھی۔ حسابات کی سالانہ پڑتال ہو رہی تھی۔ اس کے اور اس کے اسٹاف کے لیے وہ بڑی ہی مصروفیات کا عرصہ تھا۔ اس روز آؤٹ پارٹی کے کچھ لوگ ان کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ اہم دفتری باتیں ہو رہی تھی کہ تصور صاحب جھجکتے ہوئے اندر آئے۔ عبدالحق ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ خیریت تو ہے میر صاحب؟ مجھے چھٹی چاہیے جناب عالی۔ کل کی؟ نہیں، مجھے ابھی گھر جانا ہے بڑے صاحب، اور کل بھی دفتر نہیں آ سکوں گا۔ خیریت تو ہے میر صاحب؟ جی الحمدللہ، تصور صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو آپ چلے جائیے، سعید صاحب کو بتا دیجیے گا۔ لیکن تصور صاحب پھر بھی کڑے رہے، انداز میں اب بھی جھجک تھی۔ عبدالحق آؤٹ پارٹی والوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں تصور صاحب کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ تصور صاحب نے جھجکتے جھجکتے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک طے شدہ رقعہ نکالا اور کھنکار کر گویا عبدالحق کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ عبدالحق کو جھنجھلایا، تاہم اس نے نرم لہجے میں کہا، کیا ہوا میر صاحب، آپ گئے نہیں؟ تصور صاحب نے رقعہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ رکھ لیجئے سر، میری التجا ہے گھر جا کر اسے پڑھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹے اور کمرے سے نکل گئے۔ عبدالحق کو سچ مچ غصہ آیا۔ چھٹی کی درخواست وہ سعید کو بھی دے سکتے تھے، بہرحال رقعہ اس نے قمیض کی جیب میں رکھ لیا۔ یہ مداخلت اسے بہت بری لگتی تھی۔ یہ تو شاید چپڑاسی ہے آپ کا؟ آؤٹ پارٹی کے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا۔ جی ہاں، عبدالحق کے لہجے پر بھی جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ دن میں شاید جھنجھلاہٹ ہی کا شکار رہا۔ زیادہ ہی منہ لگا رکھا ہے آپ نے۔ میں جانتا ہوں کہ کسے کتنی اہمیت دینی ہے۔ عبدالحق اپنے لہجے کی تلخی نہیں چھپا سکا۔ دفتر کا ڈسپلن خراب کر دیتے ہیں ایسے لوگ۔ عبدالحق کو شرمندگی ہوئی، کیونکہ کہی گئی بات درست تھی اور اس کی تردید ممکن نہیں تھی۔ اسے پھر تصور صاحب پر غصہ آنے لگا۔ چھٹی کی درخواست وہ سعید کو دے سکتے تھے، لیکن وہ چھٹی کا بھی سعید سے ہی پوچھ لیتے۔ وہ ایکسٹینشن پر اس کو بتا دیتا۔ یہ دفتری طریقہ کار ہوتا جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ تصور صاحب کبھی چھٹی نہیں کرتے تھے۔ کجائیے کہ دفتر آنے کے بعد چھٹی لے کر جانا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے کام کی باتیں شروع کر دیں۔ جس عرصے میں آؤٹ ہوتا تھا وہ اس کے اور اس کے اسٹاف کے لیے بہت تھکا دینے والا ہوتا تھا۔
کبھی کبھی تو دفتری اوقات کے بعد بھی کافی دیر رک کر کام کرنا پڑتا تھا۔ اس روز زیادہ دیر ہو گئی۔ مغرب کی نماز اس نے دفتر میں ہی پڑھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو گیا تھا۔ گھر پہنچا تو نور بانو نے کہا، اتنی دیر کر دی آپ نے؟ کام زیادہ ہو تو دیر ہو ہی جاتی ہے۔ عبدالحق نے جھنجھلا کر کہا، وہ کام کل بھی کیا جا سکتا تھا۔ چھٹی کے وقت تو آدمی گھر پر آ جائے، میں یہاں اکیلی ہوتی ہوں، نوکرانی ہے نا تمہارے پاس، برابر میں ہی عارف بھائی ہیں، مگر آپ کی تو بات اور ہے نا، پتہ ہے کتنی طبیعت خراب ہوئی ہے میری آج۔ میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں تم لاہور چلی جاؤ، آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ نور بانو نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس وقت عبدالحق تھکن کی وجہ سے چڑچڑا ہو رہا ہے، ایسے میں بحث و تکرار نقصان دہ ثابت ہوگی، تو پھر برداشت کی عادت ڈالو۔ میں آج کا کام کل پر چھوڑنے کا قائل نہیں ہوں۔ کپڑے نکال کر رکھ دیے ہیں میں نے آپ کپڑے تبدیل کر کے ہاتھ منہ دھو کر آئیے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ عبدالحق بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ کھانا کھا کر اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور کچھ دیر قرآن پڑھا اور پھر سو گیا۔ اگلے روز تصور صاحب دفتر نہیں آئے۔ عبدالحق کے ذہن سے وہ بات ہی نکل گئی۔ پھر اس کے بعد تصور صاحب دفتر آئے تو پریشان ہی نظر آتے تھے، لیکن عبدالحق کی پوری توجہ آؤٹ پارٹی کی طرف تھی، وہ اس طرف دھیان ہی نہیں دے سکا۔ اس روز بھی آؤٹ پارٹی کے لوگ اس کے دفتر میں بیٹھے رہے۔ تصور صاحب کئی بار کمرے میں آئے، کبھی چائے لے کر، کبھی کھانا لے کر۔ عبدالحق کو احساس ہوا کہ وہ کچھ مضطرب ہیں، اس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، مگر اس نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پچھلی بار بھی ان کی وجہ سے اسے آؤٹ پارٹی والوں کی باتیں سننا پڑی تھیں اور یہ اسے اچھا نہیں لگا۔ اس پر وہ ان سے چڑا ہوا تھا، اس نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ اگلے روز آؤٹ پارٹی والوں کے آنے سے پہلے تصور صاحب اس کے کمرے میں آئے۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی میر صاحب، آپ مجھ سے کچھ خفا ہیں بڑے صاحب؟ آپ کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے؟ عبدالحق نے الٹا ان سے سوال کیا۔ تصور صاحب کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ میں سمجھا نہیں جناب، میں نے آپ سے پہلے دن ہی کہا تھا کہ دفتر کے ڈسپلن کی بڑی اہمیت ہے۔ عبدالحق کا لہجہ سخت تھا۔ تصور صاحب نادم کھڑے تھے۔ عبدالحق نے ان سے بیٹھنے کو نہیں کہا، ویسے ڈسپلن کی بات سننے کے بعد شاید وہ اس کے کہنے پر بھی نہیں بیٹھتے۔ آپ نے آؤٹ پارٹی والوں کے سامنے اس دن مجھے شرمندہ کرا دیا۔ دیکھیں نا، وہ تو باہر کے لوگ ہیں نا۔ میں بہت شرمندہ ہوں جناب علی، دراصل اہلیہ کی طبیعت بہت خراب ہے، تو آپ صحیح صاحب سے بات کر سکتے تھے۔ عبدالحق نے کہا، وہ تو میں نے کر لی تھی، تو پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کم از کم آؤٹ پارٹی والوں کے سامنے تو نہ آتے، مجبوری تھی جناب۔ میں تو سمجھ نہیں سکا آپ کی مجبوری، ہم نے ساری تفصیل لکھ دی تھی جناب، وہ بے بسی سے بولے۔ تفصیل کی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، عبدالحق نے بے رخی سے کہا۔ تصور صاحب گنگ ہو کر رہ گئے، ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ عبدالحق نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، اسے ان کی نگاہوں میں التجا نظر آئی۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تصور صاحب جھجکتے رہے، کچھ گومگو کی کیفیت میں۔ عبدالحق کو ان پر ترس آنے لگا۔ اچانک اسے ان کا پس منظر یاد آیا۔ کہیے نا، کیا کہنا ہے آپ کو؟ آپ کیا کہیں صاحب، جو نہیں کہنا تھا وہ بھی کہہ چکے ہم تو پھر ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ فیصلے کی کیا بات، اتنی سی بات؟ اسی وقت ایڈیٹر صاحب آ گئے۔ میرے لیے کیا حکم ہے بڑے صاحب؟ آپ دوسری درخواست لکھ کر سعید کو دے دیجئے، عبدالحق نے کہا۔ تصور صاحب کے چہرے پر الجھن آئی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہوں۔ دوسری درخواست لکھوں؟ جی ہاں، یہی کہا ہے میں نے، اور وہ سعید صاحب کو دے دوں؟ تصور صاحب نے زخمی لہجے میں کہا۔ ان کے لہجے میں تعجب اور بے یقینی تھی۔ جی، دفتر کا یہی طریقہ کار ہے۔ جی، دفتر کا یہی طریقہ کار ہے۔ تصور صاحب کے کاندھے جیسے ڈھلک گئے، وہ جانے کے لیے پلٹے۔ اور ہاں میر صاحب، عبدالحق نے انہیں پکارا۔ وہ پلٹے تو ان کی نگاہوں میں امید کی چمک تھی۔ جی بڑے صاحب، چائے بھجوا دیجیے گا شاہد سے۔ بہت بہتر جناب۔ عبدالحق نے ان کی مایوسی بھی دیکھی تھی۔ ان کا لہجہ زخمی اس کی سماعت تک پہنچا تھا، لیکن وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ دوسری درخواست لکھنے کی بات پر ان کا رد عمل کچھ ایسا تھا جیسے وہ ان کے لیے توہین ہو۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ دوسری درخواست لکھ کر دیں گے۔ اسے افسوس ہونے لگا، قصور تو اس کا بھی تھا، انہوں نے درخواست لکھ کر دے دی تھی اور وہ جیب میں رکھ کر بھول گیا۔ اس نے سوچا، آج وہ نور بانو سے پوچھے گا کہ جیب میں سے وہ درخواست نکالی ہے اس نے اور کہاں رکھی ہے،
لیکن اسے پھر جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ درخواست براہ راست اسے دینے کی تک کیا تھی؟ سعید کو دینی چاہیے تھی۔ کس سوچ میں ہیں عبدالحق صاحب؟ ایڈیٹر صاحب نے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، اور آپ سنائیں؟ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس شام بھی دفتر میں دیر تک کام رہا۔ گھر جانے کے لیے وہ ایڈیٹر صاحب کے ساتھ ہی آفس سے نکلا تو بیرونی کمرے میں صرف تصور صاحب تھے۔ سب لوگ چلے گئے۔ اس نے ان سے پوچھا، جی بڑے صاحب، ٹھیک ہے، میں اب جا رہا ہوں، آپ دفتر بند کر دیجیے گا؟ جی بہتر۔ اس روز بھی وہ نور بانو سے درخواست کے بارے میں پوچھنا بھول گیا۔ اگلے روز گھر جانے کے لیے نکلتے ہوئے اسے شاہد کو باہر بیٹھا دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تم یہاں کیسے؟ دفتر لاک کرنا ہے نا سر؟ میر صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو 3 دن کی چھٹی پر گئے ہیں۔ عبدالحق کو حیرت بھی ہوئی اور تشویش بھی۔ تصور صاحب کبھی چھٹی کرتے ہی نہیں تھے، اور اب 1.5 دن کی چھٹی، اور اسے 2 دن بعد یہ 3 دن کی چھٹی، اور کئی دن سے وہ پریشان بھی نظر آ رہے تھے۔ صبح وہ دفتر پہنچا تو دروازہ مقفل تھا۔ سعید باہر کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی سر، چابی شاہد کے پاس ہے نا؟ میر صاحب تو 3 دن کی چھٹی پر ہیں، سعید نے جواب دیا۔ عبدالحق کو شدت سے غصہ آیا۔ ابھی آؤٹ پارٹی والے آ جائیں تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ میں عارف صاحب کے دفتر میں بیٹھا ہوں، آفس کھل جائے تو مجھے بلا لینا، اس نے کہا اور عارف کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ 5 منٹ بعد شاہد اسے بلانے آ گیا۔ اللہ نے عزت رکھ لی، آؤٹ پارٹی والے ابھی نہیں آئے تھے۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے شاہد کو طلب کرنے کے لیے گھنٹی بجائی۔ شاہد خوف زدہ سا کمرے میں آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی شامت آنی ہے۔ تو تم سدھرو گے نہیں شاہد؟ وہ سر، میں بسوں میں بہت رش ہوتا ہے نا سر، میں نے پوری کوشش کی تھی۔ نہیں کی تھی؟ عبدالحق میز پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑا۔ پوری کوشش کی ہوتی تو تم وقت سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہوتے، میر صاحب کی طرح۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سر، بسوں میں رش ہوتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، تو گھر سے جلدی نکلا کرو۔ یس سر، پہلے میں ان کوتاہیوں کو نظر انداز کرتا رہا ہوں، عبدالحق نے سنگین لہجے میں کہا۔ میں نہیں چاہتا مجھ سے کسی کا نقصان ہو، لیکن تم نے میری نرمی کا غلط مطلب لیا۔ تم بے حس آدمی ہو۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان دنوں آؤٹ والے آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہماری بے عزتی ہوگی۔ میں معافی چاہتا ہوں سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یس سر، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اب اس کے بعد میں تمہیں کوئی موقع نہیں دوں گا، عبدالحق نے کڑے لہجے میں کہا۔ اگلی بار میں کوئی بات کیے بغیر تمہیں معطل کر دوں گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا سر۔ اس کے جانے کے بعد عبدالحق کو تصور صاحب کا خیال آیا۔ وہ کتنے اچھے تھے، کتنے ذمہ دار اور محبت سے کام کرنے والے۔ وقت نے انہیں کہاں سے اٹھا کر کہاں لا پھینکا تھا، لیکن وہ کسی شکایت کیے بغیر پوری دیانتداری سے اپنا کام کر رہے تھے۔ اس نے سعید کو اندر بلا لیا۔ تصور صاحب نے چھٹی کی درخواست دی تمہیں؟ جی سر۔ سعید نے 2 درخواستیں ان کی طرف بڑھا دیں۔ عبدالحق نے اوپر والی درخواست کو دیکھا۔ وہ 3 دن کی چھٹی کے لیے تھی۔ میں اس سے پہلے کی چھٹی کی بات کر رہا ہوں۔ جی سر، وہ تو جب انہوں نے آدھے دن کی چھٹی لی تھی تو جانے سے پہلے ہی اگلے دن کی چھٹی کی درخواست دے دی تھی، وہ بھی نیچے موجود ہے۔ عبدالحق پڑھے بغیر کبھی دستخط نہیں کرتا تھا، لیکن اس وقت اس نے پڑھے بغیر ہی دونوں درخواستوں پر منظوری کے دستخط کر دیے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، اگر تصور صاحب سعید کو چھٹی کی درخواست دے کر گئے تھے تو جانے سے پہلے اسے انہوں نے کیا دیا تھا؟ کیا وہ چھٹی کی درخواست نہیں تھی؟ مسئلہ کیا ہے میر صاحب کے ساتھ؟ آپ کو نہیں بتایا انہوں نے؟ نہیں، عبدالحق نے کہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے درخواست میں وجہ پڑھی ہی نہیں، اور دستخط کر کے درخواست سے واپس سعید کو بڑھا چکا تھا۔ ان کی اہلیہ کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی جو بہت بڑھ گئی۔ خدا نخواستہ بینائی تک جا سکتی ہے۔ اوہ، عبدالحق کو یاد آیا، تصور صاحب نے اس صبح اسے بھی اپنی بیوی کی بیماری کے بارے میں بتایا تھا۔ تو اب کیا صورتحال ہے؟ آج آپریشن ہے سر، اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ 3 چھٹیوں کے ساتھ میر صاحب کو 4تھی چھٹی اتوار کی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اب عبدالحق کی سمجھ میں بات آ رہی تھی۔ وہ اس پر سوچتا رہا۔ تصور صاحب نے رقیہ سے دیتے ہوئے التجائیہ انداز میں کہا تھا، گھر جا کر اسے پڑھ لیجیے گا۔ اس نے اپنے طور پر فرض کر لیا کہ وہ چھٹی کی درخواست ہوگی، اسی لیے اس نے بے پرواہی برتی، اور کچھ کام اور مصروفیت میں وہ سوچ بھی نہیں سکا اور بھول گیا۔ لیکن اب
वो समझ सकता था कि तसव्वुर साहब को इलाज के सिलसिले में ज़रूरत रही होगी, ज़रूरत भी शदीद। अब ज़बान से तो वो कह नहीं सकते थे। उन्होंने इसे वो रुक्का लिख कर दिया होगा, बदकिस्मती से वो उसने पढ़ा नहीं। अब उसकी समझ में आ रहा था उस सबब वो उससे क्यों पूछ रहे थे कि उसका फ़ैसला क्या है, और वो हैरान हुआ था कि इसमें फ़ैसले का पहलू कहाँ से निकल आया। फिर जाते जाते उन्होंने पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है बड़े साहब? अब उनकी इल्तिजा, उनका ज़ख्मी लहजा इसकी समझ में आ रहा था, और उसने बेपरवाही से कहा कि दूसरी दरख्वास्त लिख कर सईद को दे दे। इस पर वो हैरान भी हुए और दुखी भी, लेकिन वो उनका दुख, उनकी हैरत समझ नहीं सका। फिर जब वो जाने लगे और इसने चाय के लिए कहने को उन्हें पुकारा, तो उन्होंने कैसी उम्मीद और तशक्कुर से इसे देखा। इसकी चाय की फरमाइश सुनकर वो मायूस हुए और दफ्तर से चले गए। मगर उस शाम वो दफ्तर से निकला तो अकेले तसव्वुर साहब बाहर बैठे थे। उस वक्त उन्होंने इसे क्यों नहीं कह दिया? जवाब फ़ौरन ही उसकी समझ में आ गया। ज़बान से नहीं कह सकते थे, इसीलिए तो उन्होंने 2 रोज़ पहले इसे अपनी ज़रूरत लिख कर दी थी। वो कभी रईस थे, उनकी ज़बान मदद के लिए कैसे खुलती, और शायद खुल भी जाती। ज़रूरत बड़े बड़ों को मजबूर कर देती है, लेकिन उस वक्त उसके साथ एडिटर साहब थे और सुबह वो ऑफिस डिसिप्लिन के हवाले से उन्हें डांट चुका था, बात कर चुका था। कोई गुंजाइश ही नहीं थी बात करने की। तसव्वुर साहब के ख्याल में वो उनके रक़्क़े का जवाब नफ़ी में दे चुका था। अब्दुल हक खुद को मलामत करता रहा, उसका तासुफ गहरा होता गया। तसव्वुर साहब इसे कहने वाले कहाँ थे? वो तो इसने दोबारा इन्हें जिताकर कहा था कि कोई ज़ाती परेशानी हो तो वो एक भाई की तरह इनसे मदद तलब कर सकते हैं। इसी के ज़ोर पर तो उन्होंने वो रुक्का लिखा होगा, और जाने किस दिल से लिखा होगा, उसका दिल कैसे टूटा होगा। अब्दुल हक को अपना दिल लरसता महसूस हुआ, और न जाने क्या हुआ होगा, क्या हो रहा होगा। पूरे दिन उसका दिल तसव्वुर साहब में अटका रहा। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। काम की तरफ से उसकी बेतवज्जही आउट वालों ने भी महसूस कर ली। शाम को अब्दुल हक ने एडिटर साहब से कहा, सॉरी, आज मैं नहीं रुक सकूंगा, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। अब्दुल हक साहब, हमें हफ्ते तक हर हाल में काम मुकम्मल करना है। एडिटर साहब बोले, आप फिक्र ना करें, मैं कल और परसों में तलाफ़ी कर दूंगा। हफ्ते तक इंशाअल्लाह काम मुकम्मल हो जाएगा आपका। देख लें, हमें भी अपने महकमे में जवाब देना होगा। आप बेफिक्र हो जाएं, बस आज मुझे जाने दें। चलें, ठीक है। उसने तसव्वुर साहब की सर्विस बुक मंगाकर उसमें से उनका पता नोट किया और दफ्तर से निकल आया। हमें ड्रग रोड चलना है। गाड़ी में बैठने के बाद उसने याकूब से कहा, सर जी, मैं तो ड्रग रोड पहले कभी नहीं गया। याकूब ने इसे जिताया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कभी भी वहाँ नहीं जा सकोगे। अब्दुल हक ने खुश्क लहजे में कहा, वैसे मुझे कुछ अंदाज़ा है। अब्दुल हक को याद था कि कराची आने पर आरिफ साहब इसे रिसीव करने एयरपोर्ट आए थे। रास्ते में इसने ड्रग रोड का तस्करा किया था। वो एयरपोर्ट के करीब ही कोई इलाका था। चले सर, गॉड इज़ मास्टर। याकूब ने हमेशा ही की तरह अंग्रेज़ी झाड़ी। वो अब भी उसी तरह अंग्रेज़ों का फ़ैन था। ड्रग रोड पहुँचने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई, लेकिन तसव्वुर साहब का घर तलाश करना मसला बन गया। वहाँ मकान नंबर तरतीब से थे ही नहीं। उस पर सितम ये कि अक्सरियत कच्चे मकानों और झोंपड़ियों की थी जिन पर नंबर नहीं लिखे थे। अगर पते के साथ नज़दीक शरफुद्दीन किराना स्टोर ना लिखा होता तो शायद वो तलाश कर ही ना पाते। बहरहाल शरफुद्दीन किराना स्टोर ढूंढना भी आसान नहीं था। जैसे तैसे पूछते पाछते वो वहाँ तक पहुँच ही गए। शरफुद्दीन ने हैरत से पहले कार को, फिर बावर्दी याकूब को और फिर अब्दुल हक को देखा। तसव्वुर मियाँ को पूछ रहे हैं आप? जी हाँ। शरफुद्दीन अक्लमंद आदमी थे। उन्होंने पता याकूब को समझाया, लेकिन अब्दुल हक भी सुनकर जहन नशीन करता रहा। वो पता याकूब के लिए इतना पेचीदा था कि शरफुद्दीन का बताया हुआ पहला मोड़ मुड़ते ही उसने गाड़ी रोकी और दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया। क्या हुआ मिस्टर जैकब? सर, दिस ब्लैडी भूल भुलैया, अब पता नहीं लेफ्ट मुड़ना है कि राइट। तुम बस मेरे कहने पर अमल करते रहो मिस्टर जैकब। याकूब ने फिर गाड़ी स्टार्ट की। अंग्रेज़ में बड़ी खूबियाँ थी सर। उसने कभी ऐसी बेनिशान बस्तियाँ आबाद नहीं की। ना यहाँ कोई नंबर है, ना बस्ती का कोई सर पैर। इट्स ट्रेबल सर। अंग्रेज़ ने ना कभी ऐसे आज़ादी हासिल की, ना ऐसे अपना वतन बनाया। अब्दुल हक ने हिक़ारत से कहा, तुम गाड़ी चलाओ याकूब। याकूब चौकन्ना हो गया। याकूब कहकर पुकारना
اس بات کی دلیل تھی کہ اب انگریزوں کی تعریف کرنا مختوش ہوگا۔ کئی بار کی لیفٹ رائٹ کے بعد عبدالحق نے کچے مکان کے سامنے گاڑی رکوا دی۔ یہی ہونا چاہیے تصور صاحب کا گھر۔ اب یہاں اندھیرا ہو گیا تھا، گاڑی کے گرد بچے جمع ہو گئے۔ عبدالحق نے باہر اتر کر جائزہ لیا۔ مطلوبہ مکان کے دروازے پر تالا تھا۔ اس نے بچوں سے پوچھا، تصور صاحب یہاں رہتے ہیں؟ لیکن تصور صاحب کے نام سے کوئی بچہ واقف نہیں تھا اور عبدالحق یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تصور صاحب کا گھر ہے۔ اس نے برابر والے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بچوں سے کہا، اس گھر میں سے کسی کو بلا دو۔ ایک بچے نے دوسرے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو نوید کا گھر ہے۔ نوید، اپنے ابو کو بلا لاؤ ذرا۔ نوید اپنے گھر چلا گیا۔ بچے حیرت اور خوشی سے کار کو دیکھتے رہے جو ان کے لیے ایک عجوبہ تھی۔ 1 منٹ بعد برابر والے مکان میں سے ایک ادھیڑ شخص نوید کے ساتھ نکلے۔ عبدالحق نے انہیں سلام کیا، پھر پوچھا، تصور صاحب یہاں رہتے ہیں وہی نا جو کسٹم میں کام کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ انہی کا گھر ہے۔ تو تالا کیوں لگا ہے یہاں؟ آج ان کی گھر والی کی آنکھوں کا آپریشن ہے اور ان کے بچے انہیں شاید کسی جاننے والے کے گھر چھوڑ گئے ہیں۔ وہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں چھوڑا ہوگا۔ عبدالحق نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ واپس چلو، اس نے یعقوب سے کہا۔ یعقوب نے سکون کی سانس لی۔ عبدالحق سوچ رہا تھا اب کیا کرے۔ تصور صاحب سے ملنا، ان کی ضرورت کے بارے میں پوچھنا اور ان کی مدد کرنا ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا کراچی میں آنکھوں کا ایک ہی ہسپتال ہے، آپریشن وہیں ہو رہا ہوگا، تصور صاحب وہیں ملیں گے۔ اب وہ مین روڈ پہ تھے۔ عبدالحق نے یعقوب سے کہا، لی مارکیٹ تو معلوم ہے نا کہاں ہے؟ یس سر، ویری ویل۔ وہاں آنکھوں کا ہسپتال دیکھا ہے؟ نو سر۔ خیر تم لی مارکیٹ چلو اور کل سے مجھے دفتر چھوڑ کر شہر میں گھومنا شروع کرو، اس وقت تک جب تک تمہیں پورے شہر کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ آدمی جس شہر میں رہے اس کی خبر بھی نہ رکھے۔ عبدالحق چڑچڑا ہو رہا تھا۔ یعقوب نے یس سر کہنے میں ہی عافیت جانی۔ صاحب کو ایسے مڑنے میں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آنکھوں کے ہسپتال پہنچنے میں بہرحال زیادہ دشواری نہیں ہوئی، لیکن تصور صاحب کا وہاں بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ بات طے ہو گئی کہ تصور صاحب کی اہلیہ اس ہسپتال میں نہیں ہیں، مگر ایک نرس کو تصور صاحب کا حلیہ سن کر یاد آ گیا، وہ تو بہت پیچیدہ کیس تھا جناب، ڈاکٹر نے انہیں کہیں اور جانے کو کہا تھا، وہ آپریشن یہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ کہاں؟ مجھے بتائیے، کہاں گئے ہوں گے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ کس ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی ان کی؟ ڈاکٹر جعفر سے۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ تو کل سے گئے ہیں 10 دن کی چھٹی پر، نرس نے جواب دیا۔ پھر اس کے اگلے سوال کو بھانپ کر پہلے ہی سے بولی، وہ گھر پر ہیں نہیں، چھٹیاں گزارنے شہر سے باہر گئے ہیں۔ بات وہیں ختم ہو گئی۔ اب عبدالحق کے سامنے کوئی سراغ نہیں تھا۔ اب گھر چلو، اس نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد یعقوب سے کہا۔ یعقوب نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ دن بھر کا بھوکا تھا، اس پر یہ تھکن اور ناکامی کی کوفت۔ کھانے کے بعد بمشکل اس نے نماز پڑھی اور سو گیا۔ نور بانو سے کچھ پوچھنے کا اسے خیال ہی نہیں رہا۔ اگلی صبح شاہد وقت سے پہلے دفتر آ چکا تھا۔ عبدالحق نے سعید کو اندر بلا لیا۔ میر صاحب کی کوئی خیر خبر؟ اب تو پیر کو ہی کچھ معلوم ہو سکے گا سر، ہو سکتا ہے درمیان میں وہ ذرا دیر کے لیے آئیں، ایسا ہو تو فوراً مجھے بتانا، چاہے کوئی بھی بیٹھا ہو میرے کمرے میں۔ یس سر، یہ بہت ضروری ہے سعید۔ یس سر، وہ آئے تو میں آپ کو فوراً بتاؤں گا اور انہیں آپ سے ملے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ گڈ۔ لیکن اگلے 2 دن میں بہت مصروفیت رہی، تصور صاحب آئے بھی نہیں اور ان سے ان کی طرف جانے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ ایڈیٹر صاحب سے وہ کام نپٹانے کا وعدہ کر چکا تھا، اب اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا۔ دونوں دن بہت دیر تک کام کرنے کے باوجود کام ختم نہیں ہو سکا۔ اس کے نتیجے میں اتوار کو بھی دفتر آنا پڑا۔ اتوار کی سپہر کام نپٹانے کے بعد وہ ایڈیٹر صاحب کے ساتھ الوداعی چائے پی رہا تھا۔ تھکن کے باوجود سب خوش تھے کہ چلو کام نپٹ گیا۔ میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں عبدالحق صاحب، ایڈیٹر نے کہا۔ آپ کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوئی۔ ایسی کیا بات دیکھی آپ نے مجھ میں؟ لطف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ ایڈیٹر صاحب ہنسنے لگے۔ آپ اس محکمے کے سربراہ ہیں، لیکن آؤٹ کے تمام عرصے میں عام اسٹاف کی طرح کام میں لگے رہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ میرا فرض تھا، ممکن ہے ایسا ہو، لیکن میں نے تو کچھ اور ہی دیکھا ہے۔ یہ کام ماتحتوں کو سونپ دیا جاتا ہے۔ میں نے کبھی کسی اسسٹنٹ کلیکٹر کو اس کام میں دلچسپی لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ تو بس ایڈیٹر سے پوچھ لیتے ہیں کہ کام کیسا چل رہا ہے
آفس ٹائم کے بعد ان کے رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری میری ہے، کمی بیشی کی جواب دہی بھی مجھے کرنی ہے، میرے ماتحتوں کو نہیں۔ بڑے عہدے کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی واؤچر غائب ہو یا کہیں کوئی گھپلا ہو تو مجھے اس کا جواب دینے کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ کم از کم میں نے ایسا کوئی افسر نہیں دیکھا عبدالحق صاحب۔ بہرحال آپ کے ساتھ کام کرنے کا نیا اور اچھا تجربہ رہا، زندگی رہی تو اگلے سال پھر انشاءاللہ ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ۔ اس شام عبدالحق گھر پہنچا تو ہلکا پھلکا تھا، تھکن کے باوجود تازہ دم۔ کام مکمل کرنے کی خوشی نے تھکن کو جیسے مٹا ڈالا تھا۔ پھر اسے اچانک سے تصور صاحب کا خیال آیا۔ اس نے ان کے گھر جانے کا سوچا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، وہاں تو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا تھا۔ وہ کل دفتر تو آئیں گے ہی نا، لیکن وہ کم از کم اس رقعے کو تو تلاش کرے۔ اس نے نور بانو سے اس سلسلے میں استفسار کیا۔ ہاں، نکلا تو تھا ایک کاغذ، نور بانو نے بے پرواہی سے کہا۔ اب مجھے یاد نہیں میں نے کہاں رکھ دیا اسے، حالانکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں دفتر کے کپڑوں میں سے کچھ نکلے تو سنبھال کر رکھو، بلکہ فوراً مجھے دو، کیونکہ وہ بہت اہم ہوگا، کسی کام کا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں تھا اس میں، وہ نہ کسی کام کا تھا نہ اس کی کوئی اہمیت تھی، نور بانو نے نخوست سے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم نے اسے پڑھا تھا؟ ہاں پڑھا تھا۔ لوگوں کو دنیا میں آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نظر جو نہیں آتا، جسے دیکھو فقیروں کی طرح آپ سے مانگنے چلا آتا ہے، اور آپ کو بھی اس طرح بیوقوف بننا اچھا لگتا ہے۔ عبدالحق کا غصے سے برا حال تھا، لیکن وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم وہ کاغذ لا کر دو مجھے۔ کہاں نا، مجھے یاد نہیں کہاں رکھا ہے میں نے، تو ڈھونڈو اسے۔ حالانکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب کچھ بھی ہو نہیں سکتا، تو پھر چھوڑے نا اسے۔ تم نہیں جانتی کتنا بڑا ظلم سرزد ہوا ہے مجھ سے، اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہوں میں، کاش تلافی کی کوئی صورت نکل آئے۔ عبدالحق کے لہجے میں تڑپ تھی۔ تم وہ کاغذ فوراً تلاش کر کے مجھے دو۔ نور بانو عبدالحق کے تیور دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس وقت صرف اس کی بات ماننے میں عافیت ہے۔ 15-20 منٹ کی جستجو کے بعد بہرحال وہ رقعہ اسے مل گیا۔ اس نے وہ عبدالحق کو دے دیا۔ رقعے کی تہہ کھولتے ہوئے عبدالحق کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے رقعہ کھولا اور پڑھنے لگا۔ بڑے صاحب، ایک ایسی مشکل میں ہوں کہ چپ رہے بھی نہیں بنتی اور کہا بھی نہیں جاتا۔ آپ نے کہا تھا کوئی ذاتی پریشانی ہو تو بھائی کی حیثیت سے آپ کو ضرور بتاؤں۔ آپ نے اپنی حیثیت کے بارے میں مجھے بتایا تھا، بس آپ کی بات سے ہی کچھ حوصلہ ہے۔ اب زبان سے کہنے کی ہمت نہیں کہ اللہ نے ہمیشہ اس سے بچائے رکھا، زبان تو کھل ہی نہیں سکتی، اس لیے قلم کا سہارا لے رہا ہوں۔ میری اہلیہ کی آنکھوں میں کافی عرصے سے تکلیف تھی، دوا ڈالتے رہے فرق نہیں پڑا، بلکہ تکلیف اور بڑھ گئی۔ اب آنکھوں کے ہسپتال لے کر گئے، انہیں ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا یہ بڑی بیماری ہے، فوراً آپریشن نہیں کرایا تو خدا نخواستہ بینائی جا سکتی ہے، اور وہ آپریشن ہسپتال میں ممکن نہیں۔ انہوں نے ایک خاص ڈاکٹر کا کہا، بلکہ ان سے فون پر بات بھی کی، وہ مہنگے ڈاکٹر ہیں۔ آپریشن کی فیس اور دوائیوں کا خرچہ ملا کر 800 روپے کا تخمینہ دیا ہے انہوں نے۔ ہم تو اتنی رقم خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے جناب۔ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں بڑے صاحب، میں اس آپریشن کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، تو اصولاً مجھے اس پر صبر کر لینا چاہیے، لیکن میرے 5 بچے ہیں، جن میں سب سے بڑا 8 سال کا ہے اور سب سے چھوٹا 1 سال کا۔ میری اہلیہ ہی انہیں سنبھالتی ہیں۔ میں تو صبح کا نکلا غروب آفتاب کے بعد گھر میں گھستا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ میری اہلیہ بینائی سے محروم ہو گئیں تو سب الٹ جائے گا جناب۔ تب تو انہیں خود اس بات کی ضرورت ہوگی کہ کوئی ان کا خیال رکھے، اور بچے میرے بہت چھوٹے ہیں جناب، وہ تو خود اپنا اور ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ سکتے، بس اسی لیے مجبور ہو گیا ہوں۔ آپ سے امداد نہیں مانگتا، قرض مانگ نہیں سکتا کہ واپس دینے کی سکت ہے نہیں، نہ ہی امکان۔ ایسے میں قرض حسنہ ہی مانگ سکتا ہوں آپ سے، اس وعدے کے ساتھ کہ ساری زندگی سے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتا رہوں گا، اور آپ کا احسان مند بھی رہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اور امید ہے آپ اس موقع پر میرا ہاتھ تھام لیں گے۔ آپ کا خادم۔ خط پڑھتے پڑھتے عبدالحق کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ احساس جرم سوا ہو گیا۔ کیا گزری ہوگی تصور صاحب پر، کیا کیا ہوگا انہوں نے۔ بہرحال اطمینان کی بات یہ تھی کہ وہ اہلیہ کو آپریشن کے لیے لے گئے۔ اس کا مطلب تھا کہیں سے رقم کا بندوبست ہو گیا،
لیکن اس معاملے میں اپنی غفلت اس کے لیے ناقابل معافی تھی، تلافی کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔ اب وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ آپ اتنے غمزدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگ یوں ہی لوٹتے رہتے ہیں آپ کو۔ نور بانو نے اسے چونکا دیا۔ عبدالحق تڑپ گیا، تم نہیں جانتی تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو، اس نے کہا۔ پھر اس نے نور بانو کو تصور صاحب کی کہانی سنائی۔ نور بانو پر کوئی ایسا نہیں ہوا۔ یہاں کون ایسا ہے جو لٹ کر نہیں آیا، جو زخم نہیں؟ اس نے بے رخی سے کہا۔ لیکن کسی نے کسی پر احسان نہیں کیا۔ یہاں آ کر جو آیا اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، کوئی ہندوستان مسلمانوں سے خالی تو نہیں ہو گیا۔ تم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے آئی تھی۔ تم تو اپنے چچا جان کے پاس جانا چاہتی تھی۔ عبدالحق سے رہا نہ گیا۔ قدرتی بات تھی، چچا سے میرا خون کا رشتہ تھا۔ آپ تو غیر تھے، میں چچا جان کے سوا اور کس کا سوچتی؟ عبدالحق اس وقت احساس جرم سے دوچار تھا، اگرچہ اپنی فطرت کے مطابق وہ الزام پوری طرح اپنے سر لے رہا تھا، لیکن جانتا تھا کہ اس میں نور بانو کی بھی بڑی غلطی ہے۔ اور اب وہ جس بے رخی سے بات کر رہی تھی، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ اس نے تصور صاحب کا رقعہ پڑھا اور جان بوجھ کر اسے نہیں دیا، کیونکہ اس کے خیال میں تصور صاحب اسے لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بات، یہ انداز اس کی بیوی کے شایان شان نہیں تھا۔ جھنجھلاہٹ میں اس نے دوسرا وار بھی کر دیا۔ انہیں چچا جان کی بات کر رہی ہو نا، جنہوں نے تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جنہوں نے تم پر تہمت لگائی تھی مجھ سے منسوب کر کے۔ نور بانو کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آپ مجھے تانا دے رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور اذیت بھی۔ نہیں، میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ نور بانو نے اپنا سب سے مؤثر ہتھیار استعمال کیا اور رونے لگی، لیکن اس روز اس کے آنسو بھی کام نہ آئے۔ عبدالحق نے بے رخی سے کہا، کاش یہ آنسو ندامت کے، افسوس کے ہوتے۔ تم نے سمجھا بھی نہیں تم نے کتنا برا کیا، کتنا ظلم کیا۔ میں کیوں نادم ہوں؟ نور بانو نے تنک کر کہا، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو بیوقوف بننے دوں؟ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا تمہیں کیوں نادم ہونا چاہیے۔ عبدالحق نے کہا، میں نے ابتدا ہی سے تم میں سخت دلی دیکھی اور تنگ نظری بھی۔ میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی، تمہارے پاس کوئی جواز بھی نہیں تھا، لیکن تمہارے اس مزاج سے گھر میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ ننھے ساجد سے لے کر اماں تک تمہاری سوچ یہی رہی کہ مجھ پر، میری ہر چیز پر تمہارے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ محبت ہے تو میں نے اسے بھی قبول کر لیا، لیکن محبت ہی کی وجہ سے۔ تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس مزاج سے تم خوف خدا سے دور ہو گئی ہو، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ آپ میرے بارے میں اتنا بڑا اعلان کر رہے ہیں، ثبوت سامنے ہے۔ تصور صاحب بڑے اور عزت دار آدمی ہیں، میں نے ہمت دلائی تھی تو ان کی اتنی ہمت ہوئی، وہ بھی زبانی نہیں لکھ کر، ورنہ وہ کسی سے سوال کرنے والے نہیں۔ بہت بڑی ضرورت تھی ان کی۔ تم نے یہ رقعہ چھپا کر ان پر اور مجھ پر ہی نہیں، خود پر بھی ظلم کیا۔ اللہ کی شان کے اس نے ان کے لیے بندوبست کر دیا، ان کا تو کام ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ نقصان تو میرا اور تمہارا ہوا۔ لو، کیا نقصان ہو گیا ہمارا؟ یہ اور بڑا نقصان ہے کہ تم اسے نقصان ہی نہیں سمجھتی۔ دیکھو، سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کی امانت ہے۔ اس نے ہمیں استعداد دی تو ہمارا فرض ہے کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کی مدد کریں۔ دولت جمع کرنے کی، محبت کرنے کی چیز نہیں، اسے تو اللہ کی راہ میں اس کی خوشی کے لیے خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو نور بانو، اللہ جب چاہے اپنی عطا کی ہوئی کوئی نعمت بھی واپس لے سکتا ہے۔ دولت بھی انہی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ دولت کا حساب بھی دینا ہوتا ہے نا آپ کو؟ تو آپ کی طرح آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھوں سے دولت لٹانی چاہیے سب کو۔ نور بانو نے زہریلے لہجے میں کہا، تم کیوں غم کرتی ہو؟ تمہارے نقطہ نظر سے بھی یہ دولت میری ہے، تمہاری نہیں، تو آپ کی ہر چیز میری ہی تو ہے۔ آپ نے مجھے باہر کر دیا کیا؟ اللہ کو حساب مجھے دینا ہوگا، تو دولت میری ہی ہوئی نا، تمہاری ہوتی تو تمہیں فکر ہوتی، جواب دہی کی۔ عجب منطق ہے آپ کی۔ نور بانو جھنجھلا گئی۔ تم میری بات غور سے سنو۔ ایک تو اس معاملے میں تم نے تنگ دلی اور سخت دلی کا مظاہرہ کیا، دوسرے تم نے خیانت بھی کی۔ آج آپ کو مجھ میں ایک دم اتنی خرابیاں نظر آنے لگیں؟ پہلے بھی نظر آتی تھی مگر میں چشم پوشی کرتا تھا،
اب احساس ہوا ہے کہ میں تو محبت کے نام پر تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوں. یہ تو محبت کے منافی ہے، اسی لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں. یہ بتائیں خیانت کیا کی ہے میں نے؟ وہی تو بتا رہا ہوں. میری جیب میں سے کچھ نکلے تو تمہاری ذمہ داری ہے وہ مجھے دو. وہ دفتر کی کوئی اہم دستاویز بھی ہو سکتی تھی. نہیں تھی، میں نے پڑھ لیا تھا. یہ بھی ایک خیانت ہے. بہت بری بات ہے. تمہیں اسے پڑھنے کا کوئی حق نہیں تھا. آپ تو آج مجھ سے ہر حق چھین رہے ہیں. نہیں، تمہیں تمہاری حدود سمجھا رہا ہوں. اب میں سختی سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا. میری جیب سے کچھ نکلے تو مجھے دو، اور میری دولت کی طرف سے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. عبدالحق کے لہجے میں قطعیت تھی. اس رات عشاء کے بعد اس نے توبہ کے لیے 2 نفل پڑھے اور اللہ سے اپنی مجرمانہ غفلت اور بے پرواہی پر رو رو کر بخشش کی دعا کی. بالآخر اس کے دل کو قرار آ گیا، ورنہ وہ شاید سکون سے سو بھی نہیں پاتا. اگلی صبح وہ تصور صاحب کا انتظار کرتا رہا. کافی دیر ہو گئی لیکن وہ نہیں آئے. اسے لگا وہ آج بھی چھٹی کریں گے. اسے تفتیش ہونے لگی. وہ مایوس ہو گیا. دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے کہا کم آن، اور تصور صاحب کمرے میں داخل ہوئے. ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی. عبدالحق انہیں دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا. آئیے میر صاحب، کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں میں. اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ آپ نہیں آئیں گے. تصور صاحب ان کے سامنے مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. بیٹھیے نا. نہیں صاحب. بڑے صاحب، میرا یہ مقام نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. آپ نہیں سمجھتے بڑا صاحب. میں ایک مجرم کی حیثیت سے آپ کے روبرو کھڑا ہوں. عبدالحق کو حیرت ہوئی، تاہم اس نے خوش دلی سے کہا تب تو میرا حکم ماننے میں آپ کو تامل نہیں ہونا چاہیے. تصور صاحب ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئے. میں اعتراف جرم کے لیے اور سزا کے لیے حاضر ہوا ہوں جناب. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے، آپریشن ہو گیا؟ کامیاب رہا؟ جی، اللہ کے فضل سے کامیاب رہا. ڈاکٹر صاحب کا تو یہی کہنا ہے اب 4 دن بعد پٹی کھلے گی تو پتہ چلے گا. اب میں پہلے صفائی پیش کروں. آپ کا دل تسلیم کرے تو مجھے معاف کیجیے گا. ایسی بات نہ کیجیے جناب. مجرم تو میں ہوں اور خود کو سزا کے لیے پیش کر رہا ہوں. میں بدترین سزا کا حقدار ہوں جناب. آپ پہلے میری بات سنیے، عبدالحق نے کہا، اور پھر ان کے رقعے کے بارے میں گزشتہ رات تک کی تفصیل سنا دی. اب میں آپ سے کس منہ سے کہوں کہ مجھے معاف کر دیں؟ میں تو ویسے ہی اس نیکی سے محروم ہوا. یہ میرے لیے بہت بڑی سزا ہے، لیکن آپ معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ مجھ سے معافی مانگے، لیکن میں سچ مچ بڑا مجرم ہوں جناب. آپ میرا اعتراف جرم تو سن لیں. یہ کہتے کہتے تصور صاحب رونے لگے. عبدالحق کو پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی بڑی بات ہے. تصور صاحب کو اس نے پہلی بار روتے دیکھا تھا. دیکھیں تصور صاحب، اب میں آپ کا افسر ہونے کے ناطے آپ کو حکم دے رہا ہوں. آپ مجھے ترتیب اور تفصیل سے سب کچھ بتائیے. یہ فیصلہ میں کروں گا کہ آپ مجرم ہیں یا نہیں. آپ خود فیصلہ نہ کریں. میں مجرم ہوں صاحب. آپ کا مجرم. آپ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے میں نے. سرکار کا مجرم کہ میں نے خیانت کی، بددیانتی کی. عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی. آپ میری نافرمانی کر رہے ہیں میر صاحب. اس کا لہجہ سخت تھا. میں نے کہا آپ شروع سے سب کچھ بتائیں. تصور صاحب نے گہری سانس لی. ٹھیک ہے بڑے صاحب، لیکن اس سے میرے جرم کی سنگینی کم نہیں ہوگی. آپ اس وقت سب کچھ بتائیں جب میں نے نادانستگی میں اپنی غفلت اور بے پرواہی کی وجہ سے آپ کو مایوس کیا. میں اس صبح آپ کے پاس بڑی امید سے، بڑے یقین کے ساتھ آیا تھا. مجھے یقین تھا کہ میرا رقعہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اور مجھے آپ کے کہے ہوئے لفظ بھی یاد تھے کہ آپ صاحب حیثیت بھی ہیں اور ذاتی پریشانی میں بھائی کی حیثیت سے کام آئیں گے. لیکن جب آپ نے مجھ پر عنایت کرنے کے بجائے ڈسپلن کے معاملے میں سرزنش کی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. پھر میں نے آپ کو یاد دلانے کی غرض سے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے صاحب. آپ نے فرمایا دوسری درخواست لکھ کر سعید صاحب کو دے دوں. میں نے سوچا شاید آپ میری گزارش پر سرکاری طور پر کارروائی کرنا چاہتے ہیں. میری تنخواہ اتنی کم ہے اور جی پی فنڈ بھی اتنا نہیں. سرکاری طور پر میری ضرورت پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی. میں مایوس ہو گیا صاحب. اہلیہ کی آنکھوں کی بڑی ہی اہمیت تھی. چھوٹے بچے، میرے دن بھر کی مصروفیات، گھر چل ہی نہیں سکتا تھا. اللہ مجھے معاف کرے، شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے. میں نے اللہ سے مانگنے کے بجائے خود کچھ کرنے کا ارادہ کیا
اور یوں وہ کچھ ہو گیا جس پر ابی جان کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی۔ میں نے بہت برا کیا بڑے صاحب، اب اس داغ کو دھو نہیں سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عبدالحق کرسی سے اٹھا، گھوم کر ان کی طرف گیا، ان کے دونوں کاندھے تھام لیے۔ ہر داغ دھل جاتا ہے میر صاحب، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ جو کچھ کیا اس کے بارے میں سوچنا بھی اچھا نہیں لگتا، صرف اس لیے سنا سکوں گا کہ آپ کے پاس آیا ہی